یورپ میں اپنے تفکرات، فلسفے اور اپنی سوچ کی وجہ سے بہت سارے عقائد و نظریات انہوں نے معاشرے میں پھیلا دیے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کہیں کہ عیسائیت اب موجود ہے، عیسائیت بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لادینیت کے نام سے انہوں نے معاشرے میں پھیلا دی ہیں۔ ایمان لے آنا سب سے مین بیسک تھی، صحیح۔ لیکن اکثر قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جو ایک مذہب بیزار طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، وہ پھر این جی اوز کے ذریعے بھی، اور ابھی بھی ہم زیادہ متاثر کس کو کرتے ہیں؟ وہ آبویسلی زیادہ جو فرق ڈال دیتے ہیں وہ ہمارے ینگسٹرز کو۔ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ان کا اصل میں ٹارگیٹ ہی یوتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ ہم نے پہلے کچھ پروگرام کروائے ہیں جو لادینیت اور الحاد کے اوپر تھے۔ بہت سارے احباب کا آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور اس پروگرام کو، اس کے بارے میں آپ نے اچھے ریمارکس دیے ہیں کہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلا جائے۔ ہم نے ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر ارج خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو زحمت دی ہے کہ وہ لاہور سے تشریف لائے ہیں اور اس موضوع پر انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو بھی کی ہے۔ آج بھی ہم ان سے درخواست کریں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں اپنے تفکرات، فلسفے اور اپنی سوچ کی وجہ سے بہت سارے عقائد و نظریات انہوں نے معاشرے میں پھیلا دیے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کہیں کہ عیسائیت اب موجود ہے، عیسائیت بھی نہیں ہے۔ علامتی طور پر کچھ چیزیں عیسائیت میں ہیں، اس کو بھی انہوں نے اس سے نکال دیا ہے۔ تو لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لادینیت کے نام سے انہوں نے معاشرے میں پھیلا دی ہیں، اور اس کا اثر مسلمان ملکوں میں بھی موجود ہے، جس میں پاکستان بھی سر فہرست ہے، اور نوجوانوں میں یہ سوچ رائج کی جا رہی ہے، پروان چڑھائی جا رہی ہے کہ ہمیں دین سے کوئی، ہمارا دین سے، ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہیومنزم، انسان پرستی، یہ ہے کیا، اور یہ کہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالی گئی، کب سے یہ شروع ہے؟ اس حوالے سے آپ کہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے موقع دیا اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا۔ جو ہیومنزم، انسانیت پرستی، یہ اصل میں جو اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ بات آ جاتی ہے کہ سارا ہی دار و مدار انسان پر ہے۔ جی جی، اس میں مذہب کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ جی جی، جو ہیومنزم ہے، انسانیت پرستی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جمہوری اور یہ ایک ایسا سٹانس ہے اخلاقی طور پر کہ جس میں تمام ذمہ داری اور تمام جو حقوق ہیں وہ انسان ہی کے پاس ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خود شیپ کرے۔ اس کو کیا کرنا ہے زندگی سے متعلق، یہ اس کے پاس ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کا رائٹ ہے، اور کوئی مذہب ہمیں اس چیز کا نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے وہ ہمیں غلام بنا دیتا ہے، تو ہم جو ہے وہ ریشنل تھنکنگ کے ذریعے جائیں گے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کا دیکھیں نا تو یہ پروٹاگورس بہت پرانی، جب یہ بات اصل میں کیا ہوا تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ساری سیکولرزم، لبرلزم اور یہ جو ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی، یہ جو ایک دور تھا رینیسانس کا، جو نشاط ثانیہ کا، اور اس کے بعد جو انلائٹنمنٹ وہاں پہ آئی یورپ میں، وہ لوگ زیادہ تر وہ جو لوگ تھے جو کہ چرچ سے باغی ہو گئے تھے، کیونکہ چرچ جو تھا وہ پراپر عیسائیت کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے خود ساختہ چیزیں بنا دی تھیں، پھر جو ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے ان کے اوپر ٹارچر بھی کیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ اس چرچ سے باغی ہوئے وہ اس چیزوں کو مزید لے کر آئے کہ انہوں نے کہا نہیں، اب جو ہے نا انسان ہم خود ہی فیصلہ کریں گے۔ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ پہلے جو آرٹ ہوتا تھا وہ بھی چرچ کے تابع تھا۔ جو پینٹنگز ہیں، پورٹرے بن رہے ہیں، وہ صرف فیمس لوگوں کے بن رہے تھے۔ تو وہ جو ایجز تھی نا، ان کو اکثر یہ مفکرین کہتے ہیں ڈارک ایجز کے طور پہ۔ پھر جب وہ انلائٹنمنٹ کی طرف آئے، اور یہ جو رینیسانس ہے، یہ اس کا جو یہ فرینچ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ری برتھ آف لرننگ۔ اس میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو پورٹریز ہیں وہ بھی عام لوگوں کے بنیں گے، اور پھر یعنی وہ جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر جنم لینا شروع کر دی کہ ریشنل تھنکنگ کے ذریعے ہم نے جو لرننگ ہے یہ اس کا دوبارہ جنم ہوا ہے، اور اس میں جو سارا فوکس تھا ان کا وہ انسان کے اوپر،
کہ انسان خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. وہ کسی کے غلام نہیں ہیں. وہ جو بہتر سمجھیں گے، جس طریقے سے بہتر سمجھیں گے، سوچ اپنی اس طریقے سے ڈیولپ کریں گے اور وہی پھر سوسائٹی میں چلے گی. اچھا سر، آسان لفظوں میں عام بندے کے لیے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، کیا مجھے ذہنی طور پر جو ہے کس طرف لگایا جا رہا ہے. ہیومنزم عام لفظوں میں اس کو کیا کہیں گے؟ کہ انسان کو یہ عقیدہ دینا کہ کائنات اللہ نے بنا کے انسان کے حوالے کر دی، اب جیسے مرضی چلائے، یا یہ کہ انسان بنا بھی خود ہے؟ اس کا اصل جو سادہ لفظوں میں کیا تعریف بنے گی؟ اصل میں نا وہ جو ورڈز ہیں نا، ایک ورڈ ہے ہیومینٹی ہاں جی، اور ایک ہے ہیومنزم. جی جی. تو ہیومینٹی تو ہر ایک کو پتہ ہے، انسانیت، اور اس کا تو ہر کوئی قائل ہے. اوبیسلی ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی انسانیت کی بات، اور بلکہ جو ہے مجھے ایک بڑی اچھی بات ذہن میں بھی آئی کہ کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں کہ ہم اللہ کی مخلوق کو راضی کریں تو ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اللہ کو راضی کرنا، لیکن جو راستہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میری مخلوق کو راضی کرتے رہو، اس میں آپ کے جو تمام فرائض، ذمہ داریاں، حقوق آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہیومینٹی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیومنزم آ جائے، یعنی انسانیت ٹھیک ہے، لیکن اسی انسانیت کو اگر آپ ایک مذہب کا ایک درجہ دے دیتے ہیں کہ آپ انسانیت پرستی شروع ہو جائے گی، تو اس میں وہ لوگ جو ہیں جو بالکل ہی سیکولر لبرل اور اس میں ایتھسٹک ویوز والے بھی، کہ اللہ خدا، یعنی جب وہ مذہب کو ہی نہیں مان رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مذہب جس نے عمل کرنا ہے جو لبرلزم کا ہے آپ کر لیں جو کرنا چاہتا ہے، لیکن مذہب ہمیں کوئی قاعدہ قانون نہیں دے سکتا. قاعدے قانون اپنی زندگی کے ہم نے خود گزار. تو جو عام بندہ ہے نا، جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا تھا ٹریپ، وہ آسانی سے ٹریپ کیا ہوتا ہے، اس کو تو بڑی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. جی جی. وہ کہتے ہیں یار دیکھو انسانیت پہلے ہے، اب جو انسان پہلے، مذہب تو بعد میں. یعنی ان کا یہ بھی مفروض ہے کہ انسان پہلے آیا اور جو مذہب ہے مذہب تو بعد میں آیا. تو وہ اس طریقے سے اس کو لے کر چلتے کہ پہلے آپ انسانیت کو دیکھیں. اور اس کی ایگزامپلس کے طور پہ جو آپ ابھی دیکھیں کہ جو فلسطین کے اوپر جو ظلم عظیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں یو کے میں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یو ایس اے میں بھی ہوتے ہیں. وہ کافر جو ہیں وہی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو انسانیت کو کتنی ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں، وہ شخص مسلمان ہے لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے، یعنی وہ جو سرٹن گروپ آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایک عام بندہ جو ہے نا پاکستانی، وہ سمجھتا ہے اچھا یار یہ بات تو بڑی اچھی ہے، یہ تو انسانیت کی قدر ہے، ہم تو انسانیت کی اصل میں قدر نہیں کر پا رہے. تو وہ ہیومینٹی کا جو ایک وہ جو اصل ایسنس ہے اس کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں ہیومنزم کی طرف. اور وہ پھر آہستہ آہستہ انسان کو کہتے ہیں نہیں یار اب ہم نے انسانیت کے اوپر ہی چلنا ہے، مذہب کے اوپر نہیں. اچھا سر، یہ کوئی خاص سوچ ہے یا اس کے پیچھے کوئی کسی ملک کی حکومت بھی ہے، پاور بھی ہے اس کے پیچھے، جو اس کو پھیلانے میں کوشش کر رہی ہے، اپنا پیسہ لگا رہی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے؟ دیکھیں اس میں سے وہ یہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پاسبل. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا ایک آرٹیکل میں کہ پاکستان میں جو LGBTQ ہیں جس پر ان سے متعلق جو لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے جو انگلش کے اساتذہ ہیں ان کے اوپر فنڈنگ کی جائے کہ وہ اداروں میں جو ہے وہ یہ چیز کو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں. اب اگر اس کی مثال لے کر میں اگر اس پہ قیاس کروں کہ آپ ایک سرٹن حصہ ہے، وہ بھی اسی کا حصہ جی آپ ایک سرٹن چیز کے اوپر اس کا مطلب انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، صحیح اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بات آگے چلے. اب ظاہر وہ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم آگاہی دے رہے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جو آج کل تو یقین مانیں لوگوں کو ٹرانسجینڈر کا مطلب بھی نہیں پتا ٹھیک سے، یعنی جو وہ یہ ڈفرینس ہی نہیں کر پاتے کہ انٹرسیکس کیا ہے اور ٹرانسجینڈر کیا ہے، خنثی کیا ہے اور مخنث کیا ہے. تو وہ جو چیز بھی آتی ہے وہ ٹرانسجینڈر. تو اسی طرح لوگوں کو ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے، ایک سوچ دی جاتی ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ زیادہ انوالو ہوتے ہیں ان کے ذریعے فنڈنگ کروا کے جو ہے وہ ان تک اپنے جو ہیں یہ تمام جو آئیڈیاز ہیں یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام نے تو انسانیت کا بڑا اچھا درس دیا ہے کہ بندے نے اگر اللہ سے ملنا ہے یا راضی کرنا ہے تو وہ مخلوق کے ذریعے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اسلام نے تو انسانیت سے بڑھ کر آگے سوچا ہے. بالکل. مثلاً کہ اگر کسی جو جانور ہے اس پر آپ نرمی کرتے ہیں تو اس کی کتنی فضیلت ہے کہ وہ بطور انسان اگر آپ جانور پر آپ خیر خواہی کرتے اس کو پانی پلا دیتے ہیں تو آپ کو جنت مل جاتی ہے. تو لہذا یہ تو اسلام تو انسانیت سے بھی آگے کی جو ہے کہ سوچ رکھتا ہے اور تربیت کرتا ہے. تو انسانیت اور انسانیت پرستی میں کیا فرق ہے؟ وہی چیز آ گئی نا، جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ انسانیت تک تو ٹھیک ہے
کہ آپ نے اب دیکھیں آپ جب غزوات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو عورتیں بچے بوڑھے یہاں تک کہ کہتے تھے درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچا. ہاں جی. تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب تو جو ہے خیر خواہی کا ہے, خیر خواہی کا, اور وہ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان جو ناحق جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. یعنی اللہ تو قرآن میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی. تو ہمارا جو دین ہے وہ تو ہمیں انسانیت کا درس دے رہا ہے. تو یہاں تک بات اصل میں کیا ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں نا کہ انسانیت کی بات ہے, لیکن بس اس کے بعد وہ کر دیتے کہ نہیں بس اب انسان ہی کو ہم نے لے کر چلنا ہے. جب ہم نے انسان کی فلاح کی بات کی, اب انسان خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اپنے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے. ہمیں کسی کی گائیڈنس نہیں چاہیے. جو ریشنل تھنکنگ ہے, اب ریشنل تھنکنگ سے بھی اسلام ہمیں منع نہیں کرتا, لیکن وہ بات کیا آ جاتی ہے کہ جب انسان خود اپنے کریٹر کو ہی سوال شروع کر دے کرنے, تو انسانیت تو ہر طرف ہی. جیسے آپ دیکھیے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں, تو اس میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے جو مال ہے جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, یہ کسی قرض دار جو مقروض ہے اس کو دے دیں, اس میں سے وہ جان چھوٹ جائے گی, آپ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص غلام ہے تو اس کی غلامی کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں. مسافر ہے اس کو پیسہ دے دیں, اللہ کی راہ میں دے دیں. فقراء ہیں, مساکین ہیں, اس کے جو ہے زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے, وہ شخص جو کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ تو ہر طرف انسانیت ہی کی بات ہو رہی ہے. صحیح, کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ لوگوں کی بہتری کریں. اچھا سر, اس میں تو جو یہ طبقہ ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ خود ہی راستے بنانے انسان نے. تو انسان کی, ہر انسان کی تو فطرت ہی الگ ہے, یعنی سوچ الگ ہے, یعنی کہ اس کی نیچر الگ ہے, اس کے نظریات الگ ہیں. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر بھائی ہوں تو ان کے بہت سارے نظریات مختلف ہوتے ہیں. تو پھر تو یہ تو ایک فساد کی جڑ نہیں ہے. یہ عقل کے حساب سے ہی آپ دیکھیں کہ ہر انسان اگر اپنے رولز بنائے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے, پھر تو ہر بندہ ہر انسان اپنا ایک نظریہ پیش کرے گا اور اس کے مطابق تو فساد ہوگا. بالکل ایسی. اب آپ دیکھیں اصل میں جو سورس ہے نا ہیومنزم کا, وہ 3 مین چیزوں سے ہے. ایک تو ان کا جیسے ہے کہ حواس, سینسز, جو چیز جو آپ کے 5 سینسز میں آ گئی. پھر اس کے ساتھ کیا آ گیا کہ جو آپ کی انٹلیکٹ ہے یعنی عقل ہے, عقل, اور تیسرا سائنس. یہ 3 سورسز ہیں ہیومنزم کے جہاں سے وہ نالج کو گین کرتے ہیں. کہ آپ کی حواس نے سمجھ لیا, آپ کی عقل اس کو تسلیم کر رہی ہے, اور سائنس اس کے اوپر آپ کو ساتھ دے رہی ہے, تو بس ٹھیک ہے. تو جس طرح آفس سی بات ہے کہ اگر ہر شخص اپنے تو یہی دیکھیے نا کہ وہ کہتے ہیں یہی دنیا ہے, یہی زندگی ہے. ایک بچہ ہے وہ اگر وہ میچور ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میں یہ کرتا ہوں. وہ سمجھتا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ کہاں مرضی, یعنی چاہے مرد سے پیار کرے, عورت سے کرے, یا کوئی کسی خدا کو مانے کسی کو نہ مانے, بھائی یہ اس کی اپنی. تو جو مورل ویلیوز ہیں, اخلاقی اقدار ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی وہ پھر تضاد آئے گا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے سوچے گا. پھر وہ سرٹن چیزوں پہ کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم ایک سوسائٹی کے ہول کے ہم یہ کر دیں گے. اوبویسلی بات ہے کہ ہیومنزم والے یہ نہیں کہیں گے کہ جی انسانوں کو قتل کرنا جائز ہے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ جو ایک یونیورسلی چیزیں موجود ہیں ہم ان کے اوپر چلیں. اس لحاظ سے وہ چل پڑتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کی طرف اشارہ کیا. مثال کے طور پر ایک ہمارے اس محلے میں کوئی فساد ہو جاتا ہے, کوئی لڑائی ہو جاتی, اب فیصلہ وہ ایک انسان اپنی مرضی سے کرے گا, ٹھیک ہے, یہ تو بھی اسی کی ایک شاخ بنے گی نا. وہ اپنی مرضی کہے گی یہ اس طریقے سے بہتر ہے, پھر تو اگلا بندہ تو اپنا قانون لے کر آ جائے گا. بالکل ایسے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے خاص انسانوں کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ان انسانوں کی بات ماننی ہے, ہر انسان کی نہیں ماننی. یعنی ہر انسان کی آپ اطاعت کریں گے گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے خاص چنیدہ لوگ وہ اللہ نے بتا دیے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذریعہ یعنی کہ اصول و ضوابط کا ذریعہ میرے پاس ہے, کہ ان کو میں قانون دیتا ہوں, بتاتا ہوں, وہ آگے انسانیت کو بتاتے ہیں. لہذا انہی کے ذریعے اگر آپ انسانیت کو چلائیں گے تو آپ صحیح راستے پر رہیں گے. اگر اپنی عقل سے چلائیں گے تو ہر ایک کی عقل مختلف ہو سکتی ہے. کریٹر ہی صحیح آپ کو راستہ بتا سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات تھی. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ انسانیت کے خلاف ہے اسلام؟ نہیں, بالکل. ابھی جیسے ہم نے بات کی بالکل بھی ایسا نہیں, یعنی انسانیت ہی کی تو بات کرتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا, ہمیں جو چیزیں 2 بڑے ایک نا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں بتائی کہ ایک تو ہے ایمان لانا.
ایمان لے آنا سب سے مین بیسک تھی. صحیح. لیکن اکثر قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اب یہ جو نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ یعنی ایک شخص ایمان لے آتا ہے، وہ نیک اعمال نہیں کر رہا، تو اس ایمان کی وہ ویلیو نہیں ہے اللہ کے سامنے. جیسے وہ ایک واقعہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جب وہ خاتون کا بتایا کہ جی وہ بڑی وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس کا جو ہمسایہ ہے وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اور ایک دوسری ہے جو کہ صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ کسی کو تنگی کا باعث نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جہنمی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کی وجہ سے لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں. صحیح. تو جو اسلام ہے، اسلام جو معاملات کی بات کرتا ہے نا، اعمال آپ کے اٹیچ ہی معاملات کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے. اب ایک شخص ہے، جیسے اب والدین کے حقوق ہیں، اب اولاد کے حقوق ہیں، وہ بھی تو انسان ہے. اب ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ نے اگر ان کی والد کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. کیا بات کہ جو اب تو دونوں جنریشن آ گئی، آپ سے نچلی جنریشن بھی آ گئی، آپ سے اوپر والی جنریشن بھی آ گئی، تو آپ تو دونوں کا کر رہے ہیں. تو اسلام تو بات ہی انسانیت کی کرتا ہے. اور جب تک آپ کے نیک اعمال نہیں ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی ہے اور جو آپ ان کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے کہا کہ خاتون کے وہ شر سے محفوظ نہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ ہمسائے کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کیے کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے اللہ نے اتنی اس کے اوپر وہ بار بار کہا کہ ان کو لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسایہ نہ شریک ہو جائے. لیکن آج کی سوسائٹی میں آپ دیکھیے، ہم جو بڑی ہیومنزم کے دعوے دار ہیں، ہمیں اپنے ہمسائے کا نام تک پتہ نہیں ہوتا. ہمیں ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ. یعنی یورپ میں یہ میں نے خود چیزیں سنی ہیں، کئی لوگ کتنے دن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. لوگ تب شاید کہتے ہیں یار یہ بندہ ملا نہیں، تو وہ جب بعد میں پتہ کیا جاتا ہے، دروازہ توڑ کے جایا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ اندر بیٹھا بیٹھا مر گیا. یعنی اس کے نہ گھر والے پوچھ رہے ہیں نہ اس کے کوئی چیزیں پوچھ رہے ہیں. ایک اسی سے بات میرے ذہن میں ہے کہ ایک دفعہ جب وین آئی واز ان لنڈن، تو میں گزر رہا تھا ایک مارکیٹ، تو ایک جگہ سے، تو ایک گھر سے خاتون نکلی، بہت ایجڈ تھی، بہت بوڑھی تھی. وہ نکل کے اپنے ڈرائیو وے سے آتی ہوئی یعنی مین جگہ تک آئی، تو اس نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا. تو میں رک گیا. اس نے ایک جملہ بولا جو مجھے آج تک یاد ہے، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کیسی اس نے مجھے کہا از ٹوڈے سنڈے، کیا آج اتوار ہے؟ میں نے کہا یس. میں کہہ کے نکل، کہتی اوکے. اور اس کے چہرے پہ نا عجیب سی وہ افسردگی سی تھی. میں کہہ کے چلا گیا، وہ چلے گی. میں جب بعد نکلا میں نے سوچا کہ یہ خاتون اکیلی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج دن کون سا ہے. تو وہ جو انسانیت کے دعوے دار ہیں، جو اس کی اولاد ہوگی، جو اس کے ہمسائیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے اس عورت کی. لوگوں کو اٹھا کے اولڈ ہومز میں پھینک دیا جاتا ہے. وہی سیم چیز ہمارے یہاں چلتی آ رہی ہے، شروع ہو گئی ہیں چیزیں. تو اسلام کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انسانیت کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ساتھ ہی عمل ہو جائے گا. یہ کمال چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے بغیر انسانیت میرے خیال پوری نہیں ہے. بالکل. مثلاً کہ ان کے پاس کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ آپ دوسروں کو پتہ کر لیں، جیسے آپ ہمسایوں کی بات کی ہے، کون سا ایسا ہے؟ جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک پڑ گیا کہ عنقریب وراثت دے دی جائے گی. دوسری طرف ان کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس میں اجتماع ہو 5 وقت دوسروں کو پتہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے، پتہ کروا لیتے تھے فلاں شخص نہیں آیا، اتنے دنوں سے نہیں آیا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ کیوں نہیں آیا. اب مسجد میں محلے کے سب نمازی گھروں کا پتہ چل جائے گا. یعنی 5 ٹائم آپ کو پتہ چل جائے. انسانیت کی خیر خواہی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ادھر نہیں ہے، سارا پتہ چل جاتا ہے. ادھر سے آگے چلیں کہ آپ غریب ہیں تو زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے، آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. صدقات کا سسٹم موجود ہے، اس کی ہیلپ کرتے ہیں. عشر، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ رمضان ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے. تو یہ انسانیت ہے. اور اس سے بھی آگے ایک محلے سے آگے نکلیں تو وہ حج کا ایک سسٹم ہے. پوری دنیا کو کتنا خوبصورت اس میں بنا دیا. ہر علاقے کا پتہ چلے گا کہ وہاں کی سیاست کیا ہے، وہاں کی معاشرت کیا ہے، وہاں کی قیادت کیا ہے، وہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی. تو ان کے پاس کون سا ذریعہ ہے؟ ان کے پاس تو میرا خیال ذریعہ یہ جو کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے،
ہاں بالکل یہ چیز، بلکہ ایک دفعہ کسی بات ہوئی تو میں نے کہا یار کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو میں نے کہا اچھا اس مذہب کے پروفٹس کے نام بتا دو، اچھا ان کی وہ کوئی مین کتاب ہے؟ میں کہا مذہب کے پاس تو پورے نظریات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، ایک سسٹم موجود ہوتا ہے، تو یہ جو انسانیت مذہب، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ایدی صاحب کی، یہ انہوں نے بھی یہ چیز کی ہوئی تھی کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو وہاں پہ جب آپ پس پشت ڈال دیں گے مذہب کو اور انسانیت کو. اچھا ایک چیز میں اس میں کلیئر کر دوں، ہمارا جو لوگ وہاں پہ انسانیت کے اوپر کام کریں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یورپ ہے یا فلاں کنٹری ہے، وہاں پہ ویلفیئر سسٹم اتنا ہے، اچھا وہ تو مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے لیکن وہ انسانیت کی کتنی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی وہ ڈیوائن رول نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، وحی کی تعلیمات، تو وہ بھی تو اتنا کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ کرتے ہیں تو ہمارا دین جو باتیں بتا رہا ہے یہ وہی چیزیں ہی ہیں نا. یعنی وہ جو چیزیں پریکٹیکلی کر رہے ہیں ہمیں تھیوریٹیکلی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ بھئی یہ ایسے کرنا ہے. تو ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں، اگر ٹھیک ہے ہماری سورسز سے نہیں انہوں نے لی، خود سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ہم تو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں کہ اگر یو کے میں، یو ایس اے میں یا یورپ میں انسانوں کی فلاح کے لیے کام کریں بہت اچھی بات ہے، ویلفیئر سسٹم ہے ٹھیک ہے. تو بھئی ہمارے پاس تو وہ چیزیں پراپر شیپ میں ہیں، ہم نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ جو نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، جو اسپیشلی وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں این جی اوز بھی انوالو ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو یہ چیز بڑا کرتے ہیں کہ جی سب سے بڑا مذہب نا. تو اس میں نا ایک چیز میرے ذہن میں جو میں کلیئر کروں تھوڑا سا، جو چیز یورپ میں ہوئی تھی نا رینیسانس کے وقت، کہ وہ جو چرچ سے باغی ہو گئے تھے، انفارچونیٹلی بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہ وجوہات چل رہی ہیں جس کی بنیاد بنا کر، یعنی وہ بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مذہب تو آپ کو یہ کہتا ہے اور انسانیت کی بات نہیں کرتا، تو ہمیں تو انسانیت کی بات کرنی چاہیے. سرٹن ایلیمنٹس کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پورے اسلام کو لیبل کر دیتے ہیں، تو پورے اسلام کا تو اس میں ہے ہی نہیں. تو وہ جیسے اس وقت بھی جو چرچ نے کیا وہ بھی عیسائیت کی تعلیم نہیں تھی، وہ سرٹن پوپس اور بشپس ان کا کام تھا. تو ہمارے ہمیں یہ کہتا ہوں اگر ہمیں دین سیکھنا ہے، آپ کسی عالم کو نہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو. کیا ہم اپنے بچے کو سیرت پڑھاتے ہیں، اس کا مطالعہ کرواتے ہیں؟ تو اس کو دیکھو. تو ہمارے ہاں جو سرٹن ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر مذہب کو بلیم کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے معصوم طبقات ہیں ان کے ذہنوں میں اشکال ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ مذہب کوئی فائدہ نہیں ہے، بس آپ آزادی کرو کیونکہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار تو یہ کام کر رہے ہیں. اور بڑے آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جس طریقے کی وہ زبان استعمال کی جاتی ہے اور پراپر ایک پروپیگنڈا بیس کیا جاتا ہے. تو یہ مسائل ہمارے سامنے بہت زیادہ. ایک تو اسلام کے خلاف نفرت ہے جی، ابھی یہ نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ اسلام کے خلاف نفرت کا اظہار کر سکیں. وہ نفرت کریں گے مساجد سے، وہ نفرت کریں گے مدارس سے، وہ یعنی کہ ان ٹولز پر نفرت کریں گے جن کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، وہ مولوی پہ کریں گے. تو اس لیے کہ اصل میں ان کی جو بغض اور عناد ہے وہ اسلام سے ہی ہے. یہ وہی سوچ ہے جو آپ نے کہی چرچ والی، کہ اب مذہب سے یہ بیزار ہیں اور اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں. اور دوسری جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کہ اگر آپ انسانیت کی خدمت اسلام کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، اس کے ڈبل فائدے ہیں. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، وہ بڑی خدمت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے توحید کو نہیں اپنایا تھا، اگر وہ اپنا لیتا تو وہ بہت اچھا انسان تھا، یعنی کہ وہ جنتی تھا. تو لہذا انسانیت کی خدمت کے باقاعدہ طریقے اور اس کا سلیقہ، اس کی ترتیب جس قدر اسلام کی خوبصورت ہے میرا خیال کسی کی بھی نہیں ہے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب تہمت لگی تھی، اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ایک ریلیٹیو کے اوپر مال خرچ کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ جا کے کچھ لڑائی نہیں کی، ٹارچر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس وہ جو دیتے تھے وہ دینے سے ہاتھ اپنا روک لیا. تو اب مذہب کی خوبصورتی، دین کی خوبصورتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈنس پہنچائی کہ بھائی یہ تو ایک اور چیز ہے، اس سے اپنا ہاتھ کیوں روک رہے ہو. تو اب مطلب میں سوچتا ہوں یار کتنا مشکل ایک باپ کے لیے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو شخص انوالو، وہ اس کو تہمت لگانے میں انوالو ہو اور وہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے اس کا خرچہ کرے. تو ہمارا مذہب تو یہ دین ہمارا انسانیت کی بات کرتا ہے. یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے، جس طرح کہ اللہ رب العزت
ایسے لوگوں کو جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اپنی کائنات میں اللہ برداشت کرتا ہے. بعین ہی اللہ رب العزت نے اسلامی تعلیمات بھی یہ دی جو آپ سے برا سلوک کرتا ہے آپ اس پر خرچ کرنا نہ چھوڑیں. بالکل، دیکھیں کتنی بڑی بات. کیا بات ہے. تو سر یہ انسان پرستی اور اسلام کے درمیان اختلاف کی اس بات کا ہے. وہی چیز آ گئی نا کہ جب آپ نے مذہب کو پس سے پش ڈال دیا. آپ نے کہا کہ مذہب کی ہم نے قواعد و ضوابط کو، یعنی ہمارا کیا بلیو ہے کہ بھائی ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسلام نے ہمیں جو قواعد و ضوابط بتائیں اس کی روشنی میں ہم نے کرنا ہے. ہمارا کریٹر ہے، ہم نے اس کی بات ماننی ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہمیں جو سرٹن رولز بتائیں ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے فرض کریں، اس کو آپ چوری کرنے سے کیسے روکیں گے اگر اس کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہوگا؟ بالکل. یعنی وہ کیا چیز اس کو روکے گی اگر آخرت کا کچھ تو ڈراوا ہونا چاہیے. میں یہ ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ ڈسٹرب تھا کہ وہ خودکشی کے سوسائڈل تھاٹس آتی تھیں اس کو، اس سے میری بات ہوئی. اس نے کہا کہ اس نے پھر اپنا علاج بھی کروایا، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گیا، لیکن اس نے کہا کہ جو ایک مین چیز مجھے روک رہی ہے نا خودکشی سے، وہ آخرت کا خوف ہے. اللہ. اور میں یہ سن کے بڑا حیران ہوا کہ اس کے دل میں ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے کہا صرف یہ آخرت کا خوف نہ ہوتا تو میں خودکشی کر لینی تھی. کیونکہ وہ اس کے سرٹن ایلیمنٹس ہیں لوگوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے سائیکولوجیکل کیا ایشوز ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے دین کی خوبصورتی کیا ہے کہ اگر آپ کی بیس اسٹرانگ ہو جائے، عقائد آپ کے مضبوط ہو جائیں، تو پھر آپ ہٹ ہی نہیں سکتے ان چیزوں سے. اچھا سر، ہیومنزم کے فروغ میں کون سا طبقہ ہمارے ہاں زیادہ سرگرم ہے؟ بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا کہ فورن ایلیمنٹس بھی ہیں، پھر ہمارے ہاں جو ایک مذہب بیزار طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، وہ پھر این جی اوز کے ذریعے بھی. اور ابھی بھی ہم زیادہ متاثر کس کو کرتے ہیں؟ وہ اوبویسلی زیادہ جو فرق ڈال دیتے ہیں وہ ہمارے ینگسٹرز کو. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ان کا اصل میں ٹارگیٹ ہی یوتھ ہے. صحیح. کیونکہ ینگسٹرز ہی لے کر، اور ینگسٹرز کے بعد کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بڑی ایج کے بھی لوگ آگے آ جاتے ہیں جو بہت پیسہ ہے یا اشیوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگوں کو مذہب کا اتنا ہے ہی نہیں، اور انہوں نے نئی نسل کی جو ہے وہ تلقین کرنی ہے. تو سم ٹائمز وہ ان کا ٹارگیٹ یوتھ ہے، سم ٹائمز ان کا ٹارگیٹ وہ پیسے والے افراد ہیں جو کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کے نزدیک مذہب نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، کوئی آپ نے. تو ایسے لوگوں کو وہ زیادہ اپنے ساتھ انوالو کر کے ان کو ہم بات کر دیتے ہیں کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ جو بیچارے شکار ہوتے ہیں ان کے ہم نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. بالکل، ایسے پاس اپنا نالج اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. جی بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نالج کو، دین کا نالج میں سمجھتا ہوں سب سے، یعنی ہم اردو کہتے ہیں انگلش پڑھا دیتے ہیں بچوں کو، ٹینسز آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آ جاتے ہیں، لیکن عربی نہیں آتی ہمیں. دین یعنی قرآن پڑھتے نہیں ہیں. یعنی اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ہڈن ٹریئرز کون سے ہیں ہمارے پاس. اچھا سر، اب اس نوجوان نسل کو بچانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ جو تربیت ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا دور ہی تو آج دیکھیے اتنی آسانی ہے. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہے. سم ٹائمز لوگ وہ آج کل کیا دیتے ہیں جی اے آئی کا دور، اے آئی کو ہر چیز نہ کرو، چیٹ جی پی ٹی، بلکہ ان کے ذریعے بھی. یعنی آپ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، جیسے انٹر ڈسپلنری آپ جو ہے وہ ایونٹس کروا سکتے ہیں. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز اس میں بہت بڑا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ اصل میں جو گھر سے تربیت نہیں نہ ہو پائی، کیونکہ وہ بچہ نا گھر میں جب ہے نا وہ اتنا اٹیچ نہیں ہے، وہ ٹیچر کی بات بڑی وہ کوٹ کرتا ہے. تو ٹیچر اب جو اساتذہ اور اسپیشلی پھر گھر، یعنی اور پھر گھر، ممبر، اور جو آپ کے مدارس ہیں، مدارس جو دنیاوی مدارس ہیں، ان کا بہت اسٹرانگ کردار ہے. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز ہے کہ ایکٹیو لسننگ بہت ضروری ہے. جو بچہ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہیں سے سن کے آیا ہے، آتے ہی اس نے ہم سے ذکر کیا، اس کو شٹ اپ کال نہ دیں. یار سنو تو صحیح وہ کیا کہہ کے آئے. آپ سنیں گے تو اس کا رد کریں گے نا. ایک کتاب آئی اسلام کے خلاف، آپ نے فوراً بیان کر دی، بھائی اس کو پڑھیں، اس کے رد میں پھر آپ جواب دیں. تو ان لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، ان کے سوالات کو سنیں، اور پھر ان کا رد بڑے احسن اور پریزنٹیشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. کہ ہم جو غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو رویہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ انوالو ہوتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر وہ اسمائل ہوتی تھی، تو وہ میں کہتے ہیں کہ اسمائل از اے سننا. یہ بھی سنت ہے کہ آپ جو اگلے کے ساتھ رویے، کہ اگلے کو آپ سے پازیٹیو وائبز آئیں.
کہ آپ کے چہرے پہ کرختگی نہیں ہوئی اور آپ جو غصے سے نہیں ہیں. تو ایسے ہم لوگوں کو قریب لا کے اپنے جن کے ذہنوں میں اشکال ہیں خود آگے بڑھ کے ان کے اشکال کو دور کریں. جی سر، بہت زبردست ہے، یہ اقدامات کرنے چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کی بات سنیں. جس طرح سر نے وہ واقعہ سنایا تھا، آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے، کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک آدمی خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم نے فوراً اس کو اس عہدے سے ہٹایا نہیں، بلکہ اس سے بات چیت شروع کر دی. بات اور ان سے کرتے رہے وہ، حالانکہ وہ ایک خاص مشن پہ آیا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. بالکل ایسے. یعنی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً کہتا یہ تم نے کیا کیا، ہمارے آپ پوری قوم کو خراب کر دیا. انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اسی پر محنت شروع کی اور اللہ نے اسی کو ہدایت دے دی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو اصل ناظرین، آپ نے بڑی اہم گفتگو سنی ہے، اور یہ وہ انجیکشن ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، جو ہماری قوم کو لگ رہے ہیں، نوجوان نسل کو لگ رہے ہیں. تو اور لاشعوری طور پر یہ زہر ہماری نوجوان نسل میں پھیل رہا ہے، اور یہ زہر کم اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بنیادی تعلیمات جو ہیں اسلام کی، دین کی، وہ حاصل کریں، ان کو مضبوط کریں، ایمانیات مضبوط کریں، عقائد مضبوط کریں. یہ مضبوط ہوں گے تو آپ کہیں، جس طرح بلڈنگ بنانے کے لیے پلر کا ہونا ضروری ہے، سٹرونگ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کے اندر جتنا آپ اس کو پلر مضبوط کریں گے، تو اسلام کے جو پلر ہیں ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ حاصل ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ حاصل ہو گئی تو پھر یہ بلڈنگ نہیں ہلتی. تو آپ اپنی ان بنیادی تعلیمات کو ضرور مضبوط کیجیے. اپنا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.